اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس درانی قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں سورۃ الرحمن پہ ہم لیکچر دے رہے تھے. ٹھیک ہے جی، کہ یہ سورہ جو ہے اسی دنیا میں جنت اور جہنم کی اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے، اور یہی جنت اور جہنم لے کے جو ہے تو جماعتیں یا قومیں یا امتیں ساتھ لے کے جائیں گی ہیئر آفٹر. جی یہ ہے مفہوم اس کا. اب اس میں بہت ہی اہم آیات تھیں کچھ جی. تو یہ 55 سورہ کی 26 سے 30 تک یہ آیات تھی جی. یہ 4 آیات ہیں جی. کلو من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لیکن کل من علیہ فان، یہ تمام جو نظم ہے کسی ایسی کائنات سے متعلق نہیں جو ایک دفعہ بنا دی گئی ہے پھر اس میں کوئی تبدیل نہ ہو. کائنات کی ہر شے میں ہر آن تغیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. لیکن ان تغیرات کا اللہ کے قانون پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ قوانین اس اللہ کے ہیں جو تغیرات سے ماورا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، ٹھیک ہے، اور ہر قسم کی عظمت و تکریم کا مالک ہے. ذو الجلال والاکرام سے یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ ذہن انسانی کا وضع کردہ ہر نظام اور اس کی طرف جانے والا راستہ جو ہے وہ تغیر پذیر ہے. عقل انسانی جو تغیر پذیر ہے وہ بھی ایوولوشن سے گزر رہی ہے، لیکن وہی کا تعین کردہ راستہ جو اللہ کی ربوبیت اعلیٰ کی طرف لے جاتا ہے تغیر پذیر نہیں ہوتا. یہ ہے اس کا وجہ. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کیوں کہ اللہ کی جو وہ ہے وہ سپرا وزڈم ہے، اس کو تو ایوولوشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیانڈ ہے اس ایوولوشن سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہاں، اس اللہ کی تم کون کون سی نعما کو جو ہے تو اس کی تکذیب کرتے رہو گے اسی طرح. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ یاد رکھیے ایک آیت میں یہ جو ہوا ہے نا، یہ من کی طرف رجوع کر رہا ہے نہ کہ اللہ کی طرف. یہ اس کو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور غلط ترجمہ کرتے ہیں اس کا جی. اب اس کا جی ان کا ترجمہ دیکھیے، اور پھر ہم آتے ہیں قرآن کا ترجمہ تو میں نے بتا دیا کیا ہے جی. ٹھیک ہے، بڑی غور طلب آیات ہیں. دیکھیے کلو من علیہ فان، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے وہ سارے کے سارے ایک دن فنا ہونے والے. یہ فنا کہتے ہیں اس کو، ختم ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور خدا ذو الجلال والاکرام اس کی ذات جو ہے وہ باقی رہ جائے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھیے یعنی اس سے ذرا بھی بات بنتی ہے کوئی، ہاں جس سے تم انکار کرو گے سب فنا ہو جائیں گے، خدا باقی رہ جائے گا. اور آگے ہے یسألہ من فی السماوات والارض، ارض و سما بھی جو بھی شے ہے وہ اس کی محتاج ہے. یعنی کل یومن ہوا فی شان، کل یومن ہوا فی شان. ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ خدا ہر آن میں ایک نئی شان میں ہے. بتاؤ صحیح، وہ تو بیانڈ ہے یار، اس سے چینج لیسنس ہے، اس میں بیانڈ ہے چینج سے، تغیرات سے. بتاؤ تم کون سی نعمت کی تکذیب کرو گے. دیکھیے یہ 4 آیات ہیں، بڑی گہرائی میں جانے کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. عرض و سما کا سلسلہ اللہ نے پیدا کیا، خود کہا ہے کہ یجلب سما تک ہے، ابدی نہیں ہے. تو ابدیت کا تو معنی ہوتا ہے جو کبھی فنائی نہ ہو نہ کبھی ختم ہی نہ ہو. ازلی کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور ابدی کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو. ٹھیک ہے. اب ذات خداوندی اور انسانی ذہن کی محدودیت کا یہ ذرا دیکھ لیجئے. ذہن میں یہ ازل اور ابد کی چیز تو صرف اللہ کے لیے، انسان کے لیے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارا جتنا شعور ہے اتنا سا ہے، جتنا کہ ہمارا جو ہے تو چھوٹا سا شعور ہے، اور وہ بھی ابھی ایوولوشن سے گزرا ہے. اس شعور میں تو یہ چیز سما نہیں سکتی جسے ہم ابتدا کہیں. یا مثلا اللہ کب سے ہے، ذہن انسانی نہیں بتا سکتے. کب تک رہے گا انسانی ذہن، یہ بھی نہیں بتا سکتے. انسانی ذہن محدود ہے، یہ صرف محدود کا احساس کر سکتا ہے. لامحدود کا احساس کوئی محدود سے کیسے کر سکتی ہے بھلا جی. وہ اللہ کی جو صفات لامحدودیت ہے وہ الاول ذہن میں نہیں آ سکتا. اس کا شعور نہیں رکھ سکتا ذہن، اس کا احساس نہیں رکھ سکتا. وہ یہ نہیں کہ اللہ فلاں وقت سے اور کب سے ہے اور کب تک رہے گا، یہ بات سمجھ بھی نہیں آ سکتی. انسان کے یہ محدود ذہن ہر شے کو کہیں جا کر ختم کر دیتا ہے.
کسی ایسی شے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس کی ابتدا کو ذہن میں نہ رکھے، جس کی انتہا کو ذہن کے اندر نہ لا سکے۔ یہاں سے وہ شروع ہوا تھا اور یہاں پر وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ذہن میں لا سکتا ہے مگر یہ ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کبھی کسی وقت فرصت پہ سوچیے نا، اس بات کو پیچھے لے جائیں، پیچھے جائیے کہ اللہ کے ساتھ آپ کہاں تک چلے جائیں گے؟ آپ تھک جائیں گے، ذہن تھک جائے گا، ذہن کام ہی نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ اس وقت ذہن انسانی نہیں بتا سکتے۔ اب جو چیز اس نے پیدا کی ہے، اس پیدا کرنے والے کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے جی۔ یہ بات ہے، بدا خلق انسانی من تین جی، جیسے کہا جب ابتدائی تو ہم محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یعنی سائنس کے ذریعے کسی طریقے سے ہی کب ابتدائی، اس کے بعد یہ جو پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک وقت مقررہ کے لیے قدرت کے قوانین کے تابع اور ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن قرآن نے کہا ہے کہ ہر شے جو زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گی، خدا کی ذات باقی رہ جائے گی، تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جی۔ اب یہ جو ابھی یہ ایولیوشن والے ہیں سائنٹسٹ، انہوں نے جو ایولیوشن کا وہ پیریڈ 6 ارب سال کا بنتا ہے یہ کہتے ہیں، اور تاریخی ارتقاء میں صرف 50 کروڑ سال کا علم ہوا ہے ابھی تک ان کو، باقی وہ 5.5 ارب سال تو غائب ہے کہ اس میں کیا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انسانی عقل ابھی تک ڈسکوری کر رہی ہے، جا رہی ہے، اس کو تو کمپلیٹلی نہ اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ایولیوشن کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، بیانڈ ہے ایولیوشن سے۔ اب یہ جو فان ہے، ٹھیک ہے، یہ فنا اس کا معنی کرتے ہیں، یہ فان جو ہے اس پہ فائل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب تک اس کو مخصوص طور پر مستقبل فیوچر کے ساتھ منسوب نہ کیا جائے، اس کے معنی زمانے حال میں کچھ کرنے یا ہونے کے ہوتے ہیں۔ فان کے معنی ہو رہا ہے، جا کر ہوگا والی بات نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہا نہیں جائل فی الارض خلیفہ جی 2/30، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں بنا رہا ہوں، یہ عربی زبان کا وزن ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ یہ کبھی آنے والے وقت میں ہوگا، یہ اس میں فائل ہے جی، حال میں وہ چیز ہو رہی ہے، اس طرح ہے نا۔ یعنی عالم کہتے ہیں نا، یہ معنی نہیں کہ آنے والے زمانے میں حاصل کرے گا، اس کے معنی یہ اس وقت ہے، اور یہ اس وقت بھی علم حاصل کر رہا ہے، اس کا یہ خاصہ ہے، یہ فان اس میں جو ہے قائم ہے، یعنی ہو رہا ہے۔ اور فنا کے معنی عربی زبان کی لغت میں دیکھو نا، اس کا معنی تغیر پذیر ہونا، یعنی کائنات کی ہر شے تغیر پذیر ہے، اس میں چینج آ رہا ہے، اور اس چینج کی اہمیت جو ہے تو یہ جتنی نشو و نما ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ یا تغیر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خود انسانی جسم کے اندر یہ بڑے چھوٹے خلیات جو ہیں، یہ جس سے سارا مرتب ہے، اب ہر آن اور ہر ثانی میں، ہر سانس میں کروڑوں کی تعداد میں یہ جو ہے نا کیٹابولزم ہے، میٹابولزم ہے اور اینابولزم، یہ تغیرات کا سلسلہ تعمیر و تخریب جاری ہے جی، ٹھیک ہے، مثبت اور منفی، ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہے جی، یہ سلسلہ ہر آن جاری ہے تغیر کا۔ انسان کا جسم جو 7 سال پہلے تھا، پہلے وہ 7 برس، آپ 3 برس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے تھا، اس کے ایک جرسوم بھی آج باقی نہیں رہتا، سارے کا سارا فزیکلی بدلا ہوتا ہے، ہر آن اس کے اندر تغیر ہوتا ہے، اور اس تغیر سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، ٹھیک، مردے میں تغیر نہیں ہوتا، اس کی نشو و نما ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ دیکھیں پودے کو، دیکھیں وہ جو دانہ ڈالتے ہیں زمین کے اندر، اس دانے میں تغیر، پھر اس میں سے کونپل، اگر ویسے کا ویسے ہی دانہ پڑا رہے تو کونپل ہی نہیں پھوٹ سکتی، وہ جو کونپل ہے اس کے اندر تغیر دیکھیے آپ، اوپر بڑھتی ہے، چڑھتی ہے تغیرات کے ذریعے سے، پتے، پھول، پھل، اناج، دانے، یہ سارا کچھ تغیرات کی روح سے ہو رہا ہے۔ جب تغیرات کے سلسلہ ختم ہوتا ہے تو پودا مرجھا کر ختم ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، یہ سلسلے تغیرات، ٹھیک ہے جی۔ اب تو پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا نا کہ رب المشرقین اور مغربین، اب سال میں موسموں کے تغیرات دیکھیں کس طرح سے آتے ہیں، تغیر دیکھیں، ایک سورج کو دیکھو کہ سردیوں کے انتہا میں کہاں سے طلوع ہوتا ہے، اس کے 2 کونے 2 کنارے، خاصا فاصلہ ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی اس کو دیکھے اور اس طرح سے غروب ہونے کے فاصلے ہوتے ہیں، یہ وہ مشرقین اور مغربین کا ہے، یہ تغیرات ہیں، کیا ہیں؟ رات اور دن کے تغیرات کو، اختلاف کو، تغیر کو اللہ نے آیت اللہ کہا ہے یار۔ اس دور کا یہ عرب یا ہمارے دور کا سائنٹسٹ جو ہے، یہ جو ہے وہ اس دور کا جو عرب ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتا تھا تغیرات ہیں یہ کس طرح سے اللہ کی یاد میں سے ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور کا جو ہے ہر آن محسوس کر رہا ہے کہ تغیر کیا رونما ہو رہا ہے،
اور ان تغیرات سے بھی نئی چیزیں جتنی بھی بنتی ہیں وہ ان تغیرات کی روح سے بنتی ہیں۔ کسی شے میں اگر تغیر نہ ہو، کسی وقت کسی شے کے اندر جمود ہو جائے، جہیم ہو گیا، تو کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی کسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، انسانی جسم کے اندر دیکھیں، انسانی ذات جو ہے، ریئل سیلف کے وجود کی کیفیت اور حقیقت کیا ہے؟ ہاں، انسان کے جسم کے تعلق کی تحقیق کی گئی ہے، جو ابھی میں نے بتایا کہ ہر آن تغیرات ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ایسی شے بھی ہے جو اس کی پرسنالٹی، خود ہی نفس، آئیونیس، ٹھیک ہے، یہ تغیرات سے متاثر نہیں، یہ انڈیویزیبل ہے، وہ ویسے کا ویسے رہتا ہے۔ برگسان کے الفاظ میں it doesn't cease to exist، یعنی ہم میں تغیر آتا ہے معدوم ہوئے بغیر، ٹھیک ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ باردیو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پرسنالٹی از چینج، ہاں، لیسنس ان چینج، یعنی تغیرات کی دنیا کے اندر جو غیر متغیر شے ہے وہ انسانی ذات ہے۔ جسم بدلتا ہے 7 سال یا 3 سال کے بعد نیا ہو جاتا ہے۔ آپ کی یہ جو میں آئیونیس ہے، انڈیویجویلٹی ہے، نفس ہے، 20 سال پہلے بھی آپ کی تحریر ہے تو آپ کہیں گے ہاں صاحب میں نے لکھی تھی، حالانکہ نہ آپ کا وہ ہاتھ باقی رہتا ہے نہ وہ دماغ، برین بھی چینج ہو جاتا ہے، اس لیے مائنڈ چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مائنڈ اور برین میں فرق کیجیے، مائنڈ جو ہے تو حصہ نہیں ہے فزیکل سیلف کا، برین فزیکل سیلف کا حصہ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں، ساری ذمہ داری اس میں پر عائد ہوتی ہے۔ وہ جو کرنے والا ہے وہ کرنے والے انسان کی ذات ہوتی ہے جو ارادہ کرتی ہے، وہ نہ بدلی ہوئی ہو، اگر وہی باقی نہ ہو تو آپ وہاں جا کر کیا کہیں گے؟ وہ تو 4 سال پہلے کی بات ہے، وہ میں تو ہے ہی نہیں، میں تو ہوں ہی اور کچھ، جس سے میاں بھائی کا نکاح ہی باقی نہ رہے، کوئی ذمہ داری نہ رہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، کوئی عقد ہی باقی نہ رہے، معاہدہ ہی باقی نہ رہے۔ دیکھیں یہ بات ہے، اس میں کے متعلق جو ہے نفخت فیہ من روحی، جو ہے قرآن جو کہتا ہے یہ اللہ کی توانائی کا شمع ہے جو ہم نے آدمی کے اندر ڈال دیا ہے، وہ غیر متغیر ہے، یہ بھی غیر متغیر رہتی ہے۔ اسی سے تو انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ آئمنس بدل جائے تو سوچی ایک چیز ہر 3 سال کے بعد، ہر 7 سال کے بعد، تو انسانی معاشرے کا کیا اثر، ٹھیک ہے، ذمہ داری قبول نہ کرے، یہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو جی، یہ وہ چیز ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ اقبال کی بڑی خوبصورت نظم ہے، میرے خیال میں آپ کو لوگوں کو شریک کر لیں، اس میں خدا سے حسن ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا، ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شبید دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال جس کی، یہ حقیقت ہے اس مانگ درا میں۔ ہاں، اب جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ فلسفے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی، کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی، سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو، بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خوں ہو گیا ہم سے، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا، یہ بانگ درا میں ہے۔ یہ جو ہے انسانی ذات جو ہے وہ تغیر ناشنا ہے، اور حسین سے حسین تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ شے جو انسان کے اندر تغیر ناشنا ہے، اگر قوانین خدا بندی کے تابع اس کو نشما ہو، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ اور حسین سے حسین تر ہوتی جاتی ہے۔ کل من علیہ فان، اس آیت کی معنی یہ ہوئی جی کہ ہر شے تغیر پذیر ہے، ہر آن ہر شے میں تغیر واقع ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی ہر شے میں تغیر ہو رہا ہے، یہ تغیر ہے۔ دوسری جگہ حالق کہا 28/88، یعنی اس میں حالق کا مطلب وہ کم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی معنی ہے دونوں میں، عجیب اعجاز ہے یار۔ ہاں، زوال پذیر ہونا، حلق کے معنی بھی زوال پذیر ہونا، کسی چیز کی قوت کا کم ہوتے جانا، اس کا آخری درجہ ہلاکت ہوتا ہے جس کو موت کہتے ہیں۔ ہاں، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کا مطلب جو ہے نا عربی مبین میں کسی توانائی کا کم ہوتے جانا، قوت کا کم ہوتے جانا، یہی تغیر ہے۔ یہاں فان ہے لفظ، ٹھیک ہے، حالق وہاں بھی ہے، وہ وجہ نہیں ہے، اس میں استثناء ہے، یہاں بھی اللہ وجہ ہے 28/88، یعنی ذات خداوندی کو درمیان سے نکال کے یہ چیز بتائی۔ وہ روح خداوندی توانائی ہے، خود روح کے معنی توانائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہے قرآن بتائے، اس میں یہ چیز ہے کہ تغیر ناشنا ہے،
ہلاکت میں بھی نہیں آتی، فنا میں بھی نہیں آتی. تو کہا کلو من علیہ فان، یہاں ہر شے تغیر پذیر ہے، اور تغیرات کے باوجود باقی رہتی. اس طرح نشو و نما کی وہ اتنی عجیب چیز بتا رہا ہے، یعنی نشو و نما کا دار و مدار تغیر پہ ہے جی. سمجھ گئے؟ تو تغیر پہ یورپ یہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے. وہ شے جو متغیر تھا اصل میں پہلی شے باقی نہیں رہتی، اس سے ایک نئی شے پیدا ہوتی ہے. ہاں اس کو ہم چینج کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جو انسانی ذات کی نشو و نما ہے، انسانی جسم کی نشو و نما سے انٹائرلی مختلف ہے. اس میں ہر آن چینج ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھیے اس کائنات کی ہر شے میں ہر آن ایک تغیر ہے، مگر اللہ کی ذات اس تغیر سے مابرا ہے. اس لیے کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان، سوچو تم اللہ کے قوانین ربوبیت کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے. اور فرمایا جی جتنی دفعہ فبأي آلاء آیا اس میں رب کا ذکر ہے، ربکما یعنی صفات خداوندی تو اور بھی تھی، وہ بدل بدل کے کیوں نہ آئیں. یہ ساری بات ہی ربوبیت کی ہو رہی ہے. سارا موضوع نشو و نما کا ہے، رحمانیت کی صفت ہی نشو و نما ہے. وہ تغیر کے بعد بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کے ہاں تصور کیا ہے جی؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان 55-29. اب اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ارض و سما جو بھی ہے وہ کہ خدا ہر آن میں ایک نئی شان میں ہوتا ہے. دیکھیں یار خدا بھی ہر آن میں ایک نئی شان میں، شان کے معنی حالت، یعنی اللہ کے متعلق یہ تصور کہ ہر آن میں ایک نئی حالت. معاذ اللہ غلط تصور، گمراہی والا تصور. اس کے قوانین خداوندی کے مظاہر ہیں، اس کی تخلیق کے مظاہر ہیں. اللہ تو اس تغیر پذیری سے ماورا ہے، ہر قسم کے تغیرات سے. اس کے ہر آن ایک نئی حالت کے اندر ہونے کا یہ تصور ہی نہیں ہے یار. اللہ کے مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. اسماء الحسنہ جو قرآن نے دی، اسماء الحسنہ جتنے بھی ہیں سامنے رکھے نا تو اسلام میں سمجھ میں آ جائے گا. اس نے خود ہی اپنا تصور دے دیا، یہ اسماء الحسنہ دے کے. ہاں یہ صفات خداوندی ہے. اگر ان کی گہرائی میں جا کر اس کے ساق کو سباق میں جائیں آپ تو قرآن کیا کہتا ہے. تو اس سے ایک تصور خداوندی سے دین جو ہے انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے. یہاں بھی کہا کل یومن ہوا فی شان، ہر شے کو اس کی حالت کے مطابق سامان نشو و نما اللہ کے نظام ربوبیت سے ملتا ہے. کل یومن ہوا کو یہ غلط وہ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، یہ شے کی طرف ہے، من کی طرف ہے. یہ من میں صرف پوری کائنات بھی آ جاتی ہے، اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں اور اس میں باقی کریشن بھی ہے. اس لیے اس سے پہلے کہا یسألہ من فی السماوات والارض. من دیکھیے کائنات کی ہر شے جس میں انسان اپنی نشو و نما کے لیے خدا کی ربوبیت کا محتاج ہے. یہ کائنات کی ہر شے اللہ کی رب کی محتاج ہے. اگر کسی شے کی کیفیت یہ ہو کہ ویسی کی ویسی ہو تو اس کی نشو و نما کے لیے مشکل نہیں ہوتی. کائنات کی نشو و نما کے تقاضے دیکھیں ہر آن تبدیل ہوتے رہتے. ٹھیک ہے. جو چیز بھی اس کے مطابق اس کی غذا ہے، ایک دفعہ اس کو دے دی تو بس ٹھیک ہے. یہاں تو کیفیت یہ کہ بچہ ہے تو اس کی نشو و نما کے ذرائع اسباب اور صورتیں بدلتی رہتی ہیں. چونکہ ذرا بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی ضرورتیں بدلتی ہیں. ساری زندگی کے اندر آپ دیکھیے انسان کی ضرورتوں کے تقاضے بدلتے جاتے ہیں. اگر ان تقاضوں میں تغیر نہ ہو اس کی پرورش یا نشو و نما بڑی آسانی سے ہوتی ہے. تھوڑے سے معنی یہ دیکھیں آپ کے یہاں بکری ہے، اس کے تقاضے نہیں بدلتے. پتہ ہے اس قسم کا گھاس دینا چاہیے، بس ایک دفعہ معلوم ہو گیا تو اس قسم کا گھاس دے دیا، اس سے نشو و نما ہوتی جائے گی. مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہر دور میں ہر شے کی نشو و نما کے تقاضے جو ہیں وہ بدلتے جاتے ہیں. جب ہر شے کا تقاضا ہر آن بدلنا ہو، اس کی نشو و نما اور اس کے تقاضے کے مطابق سامان نشو و نما دینا ہو تو اس کے لیے کیا نظام ربوبیت ہو نشو و نما تو یہ ہے اصل میں. تو یہ بات ہے جیسے نشو و نما کہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کائنات کی ہر شے اس کی نشو و نما کی محتاج ہے. ہر آن اس کا تقاضا بدل جاتا ہے. ہوا فی شان یہ مطلب ہے اس کا. کائنات کی ہر شے یسألہ یہاں کا کائنات کی ہر شے جو ہے وہ نشو و نما کی اللہ کی محتاج ہے. ہر شے کی نشو و نما کی کیفیت ہے کہ اس کی نشو و نما کا تقاضا بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے من فی السماوات والارض. کہا تم ہی نہیں، من میں فضائی کورے آ گئے، کائنات کی وسعتوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اب انسان آ گئے، باقی یہ کریشن ہو گئی اپنی نشو و نما کے لیے باقاعدہ ہستی کا محتاج ہے، رب کا محتاج ہے. اور ادھر ہر شے کی کیفیت یہ ہے کہ ہر آن اس کا تقاضا بدلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس تقاضے کو مطابق سامان نشو و نما دے گا. اب آئیے نا ذرا، یہ بچے ہضم کی قوت بہت کم ہوتی ہے بچے کی. ماں کے اس دودھ میں شاید 90% پانی ہوتا ہے،
کوئی 10% یہ ایسے اجزاء ہوں گے جو ہضم کے قابل ہوتے ہیں۔ اس معدے کے ہضم کی جو صلاحیت یا قوت ہے، اس کے مطابق ماں کا دودھ ملتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے 1 دن پہلے تک وہاں کوئی دودھ کے چشمے کا سراغ بھی نہیں ہوتا۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر اس کے رزق کی فراوانیاں شروع ہو گئیں۔ کون کرتا ہے اندر بیٹھا ہو؟ کس نے فیکٹری لگائی ہے؟ کہ گوالے سے جب پوچھے کہ یار کل تک تو دودھ تیرا چنگا بھرس تھی، وہ کیوں جو ہے تو پتلا ہو گیا؟ اس کی غذائیت میں اتنی کم کیوں ہے؟ یہ پانی کیوں ہے اس میں زیادہ؟ مائیت کیوں ہے؟ جو فطرت کا قاعدہ مقرر کیا کہ بچے کا ہاضمہ، اس کا معدہ اس سے زیادہ ہضم نہیں کر سکا، اندر سے بنایا اس قسم کا وہ جو دودھ ہے وہ ملتا ہے اس بچے کو۔ یہ ہے وہ چیز جو قاعدہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ سب کچھ تغیر ناشنا ذات کی کرشمہ سازی ہے جسے رب کہتے ہیں۔ یہ ہے کوئی اندر ہے جو نشو و نما کے پیمانے مقرر کر رہا ہے۔ جو بچہ بڑھتا جاتا ہے، ماں کا اپنا دودھ گاڑھا ہوتا جاتا ہے۔ دیکھ رہے کس انداز سے کرتا ہے؟ یہ کون ہے جو تغیر ناشنا ہے؟ اگر وہ بھی ساتھ بدلتا جائے تو وہ سلسلہ ہی سارا ختم ہو جائے۔ وہ ایک تغیر ناشنا ناظم ہے، وہاں جو ان چیزوں کے اوپر قادر ہے، معلوم نہیں اس کا انتظام کیا ہے، ابھی تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیے یہ دودھ کا آخر چلتے چلتے 2 سال کے بعد ماں کا دودھ، مویشی کا دودھ اتنا گاڑھا ہو جاتا ہے کہ مشکل ہو جاتی ہے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو بچہ کھانے پینے لگ جاتا ہے۔ اب اس کی پرورش دودھ کی بجائے دوسری غذا پہ ہوتی، دانت بھی نکل آتے ہیں، دودھ بھی گاڑھا ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ ہضم کر سکتا ہے۔ دیکھ رہے کائنات کی ہر شے اپنی نشو و نما کے لیے اس کی محتاج ہے۔ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، ٹھیک ہے، یعنی کائنات کی ہر شے اپنی نشو و نما کے لیے اس کی محتاج ہے۔ اور اشیاء کائنات کی کیفیت یہ کہ ہر آن اس کی نشو و نما کا تقاضا مختلف ہوتا ہے، اس تقاضے کے مطابق نشو و نما دیے چلا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم قانون خداوندی کی کس کے شک کو جو ہے تکذیب کرو گے، اور اپنی زندگی میں غیر خداوندی قوانین کے تابع کس طرح نشو و نما حاصل کر سکتے ہو؟ یہ ہے جی من فی السماوات والارض وکل، یہ دیکھیں یہاں من آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں رب کما کا ہے، رب یہاں سوچی یہ رب نشو و نما دینے والا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ وہ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک جو ہے تو ختم ہونے سے پہلے یہ بھی چونکہ بہت اہم آیت تھی تو یہ ذرا ہم یہ بڑا ایک تماشا بنایا ہے صوفیزم اہل تصوف والوں نے۔ سورۃ الرحمن کی یہی آیت 55-29 جو ہے نا، اس کا قرآن کی تعلیم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے یار۔ یہ ہے نا میں نے ابھی جو پڑھی، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، 55-29، ان کو کہیں سے ایک تنکا ملے تو پھر اس کے اوپر پل بنا دیتے ہیں، ہاتھ ہی گزار دیتے ہیں۔ کل یومن فی شان، اور اب جو کل یومن ہوا ہے اس میں انہوں نے واہ اللہ سے منسوخ کر دیا، کہہ دیا کہ وہ ہر آن میں ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ رومی بھی ابن عربی کی طرح وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی غزل کے اشعار ہیں، وحدت وجود کی بو آتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہر لہجہ بشکل بوتے یار برآمد، دلے بدو نہاں شد، ہر دم بلباس دیگر آن یار برآمد، گہے پیر و جمع شد، خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گل کوزہ، خود رند و سبو کش، خود برسر آن کوزہ خریدار برآمد، وشکست و رواں شد۔ ہر لہجہ اس کا، اب یہاں ان کے یہاں کی عبادت وجود، ایک تو وہاں کی وہ ذات ہے، یہ زندگی جہاں اقبال کہتے ہیں نا ایل کیپیٹل سے شروع ہوتی ہے، ایل کیپیٹل زندگی کا یہاں جو لفظ ہے اس سے مراد اللہ ہے۔ اب اہل تصوف کہتے ہیں کل یومن ہوا فی شان، وہ ہر آن میں ایک نئی شان ہے، طے کر بدلتا جاتا ہے۔ یہ شاید کا اتنا ہی ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، اگر 2 آیتیں پیچھے چلے جائیں تو وہاں اس کی تردید موجود ہے۔ کہا کہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دیکھ رہے خود یہاں